قطر ایئر ویز کی پرواز QR-23 میں بم جو ہے وہ موجود ہے۔ لینڈنگ کرنے والا تھا، چنانچہ ایئر ٹریفک کنٹرول اور متعلقہ ہنگامی اداروں کو فوری طور پر متحرک کر دیا گیا۔ طیارے کے بارے میں بم کی اطلاع ملنے کے بعد کیا جائے۔ طیارے میں سینکڑوں مسافر موجود تھے۔ ٹائفون جنگی طیارے مسافر طیارے کے ساتھ موجود رہے اور اسے مانچسٹر ایئرپورٹ تک پہنچایا گیا۔ لیکن اصل سوال اب شروع ہوا، یہ کال کس نے کی؟ اس واقعے نے برطانیہ کے ایوییشن اور سیکیورٹی نظام کے حوالے سے بھی کئی اہم سوالات اٹھا دیے ہیں۔ کیا اس کے پیچھے صرف ایک کم عمر بچے کی شرارت تھی یا کوئی اور عنصر بھی شامل تھا؟ قطر ایئر ویز کی پرواز QR-23 دوحہ سے مانچسٹر کی جانب رواں تھی۔ یہ بوئنگ طیارہ 300 سے زائد مسافروں کو لے کر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ مانچسٹر کے قریب پہنچنے پر برطانیہ کے نیشنل ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایک کال موصول ہوئی۔ کال کرنے والا ایک نامعلوم شخص نے اطلاع دی کہ قطر ایئر ویز کی پرواز QR-23 میں بم جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ اطلاع انتہائی حساس نوعیت کی تھی۔ طیارہ اس وقت مانچسٹر ایئرپورٹ کے قریب پہنچ چکا تھا، لینڈنگ کرنے والا تھا، چنانچہ ایئر ٹریفک کنٹرول اور متعلقہ ہنگامی اداروں کو فوری طور پر متحرک کر دیا گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ فضا میں موجود ایک مسافر طیارے کے بارے میں بم کی اطلاع ملنے کے بعد کیا جائے۔ طیارے میں سینکڑوں مسافر موجود تھے، جبکہ یہ بھی فوری طور پر معلوم نہیں تھا کہ اطلاع حقیقت پر مبنی ہے یا محض ایک دھمکی ہے۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر رائل ایئر فورس یعنی RAF کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ رپورٹس کے مطابق رائل ایئر فورس کے 2 ٹائفون جنگی طیارے فضا میں بلند ہوئے اور قطر ایئر ویز کے مسافر طیارے کو اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ ایک انتہائی حساس آپریشن تھا، کیونکہ جنگی طیارے مکمل طور پر مسلح حالت میں تھے اور ان کے سامنے ایک مسافر طیارہ تھا جس میں 300 سے زائد افراد سوار تھے۔ رپورٹس کے مطابق ٹائفون طیاروں نے مسافر طیارے کے عملے کے ساتھ مخصوص طریقہ کار کے تحت رابطہ کیا اور انہیں ہدایت دی کہ مسافروں کو بھی طیارے کی کھڑکیوں کے شیڈز کھولنے اور جنگی طیاروں کی طرف ہاتھ ہلانے کا کہا گیا، تاکہ طیارے کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جا سکے۔ مسافروں کی جانب سے ہاتھ ہلا کر اشارے کیے گئے کہ صورتحال معمول کے مطابق ہے اور طیارے میں کوئی فوری مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے باوجود ٹائفون جنگی طیارے مسافر طیارے کے ساتھ موجود رہے اور اسے مانچسٹر ایئرپورٹ تک پہنچایا گیا۔ جیسے ہی قطر ایئر ویز کی پرواز مانچسٹر ایئرپورٹ پر لینڈ کی، متعلقہ ہنگامی اور سیکیورٹی اداروں نے طیارے کو اپنے حصار میں لے لیا۔ مسافروں کو طیارے سے اتارا گیا اور طیارے کی مکمل تلاشی اور سیکیورٹی چیکنگ شروع کر دی گئی۔ خوش قسمتی سے ابتدائی طور پر طیارے میں ایسی کوئی مشکوک چیز یا بم موجود نہیں ملا جس سے مسافروں یا طیارے کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ یعنی جس اطلاع نے چند ہی لمحوں میں برطانیہ کے متعدد سیکیورٹی اور ایمرجنسی اداروں کو متحرک کر دیا تھا، وہ بظاہر ایک جعلی یا ہوکس کال ثابت ہوئی۔ لیکن اصل سوال اب شروع ہوا، یہ کال کس نے کی؟ پولیس کی تحقیقات کے مطابق ابتدائی معلومات میں ایک 14 سالہ لڑکے کا نام سامنے آیا جو مبینہ طور پر بولٹن سے یہ جعلی اطلاعات دینے میں ملوث تھا کہ قطر ایئر ویز کی پرواز میں بم موجود ہے۔ اس کے بعد پولیس نے اس بچے کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اطلاع کے مطابق معاملہ عدالت کے سامنے بھی پیش کیا گیا اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اب تفتیش کار یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کم عمر بچے کو مخصوص پرواز کے بارے میں یہ معلومات کہاں سے ملی، اس نے یہ کال کیوں کی اور اس کے پیچھے کوئی اور شخص یا ذریعہ تو موجود نہیں تھا۔ اس واقعے نے برطانیہ کے ایوییشن اور سیکیورٹی نظام کے حوالے سے بھی کئی اہم سوالات اٹھا دیے ہیں، خاص طور پر یہ سوال کہ ایک جعلی بم کی اطلاع کس طرح چند منٹوں میں اتنے بڑے سیکیورٹی رد عمل کو جنم دے سکتی ہے اور کس طرح رائل ایئر فورس کے جنگی طیاروں کو ایک مسافر طیارے کی حفاظت اور نگرانی کے لیے فوری طور پر فضا میں بھیجا جاتا ہے۔ قطر ایئر ویز کو بھی اس پورے واقعے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی مسافر طیارے کے بارے میں
बम या किसी बड़े खतरे की इतला मिले तो हुक्काम के पास हर मुमकिन खतरे को हकीकी समझकर कार्रवाई करने के अलावा फौरी तौर पर कोई आसान रास्ता नहीं होता, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी सैकड़ों इंसानी जानों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं है और बम की इतला जाली साबित हुई। ताहम इस वाक़े ने यह ज़रूर साबित कर दिया है कि एक झूठी कॉल भी बरतानिया के फ़िज़ाई और सिक्योरिटी निज़ाम को किस कदर तेज़ी से मुतहर्रिक कर सकती है। अब असल तवज्जो इस बात पर है कि ये कॉल किस मकसद के तहत की गई, मालूमात कहाँ से हासिल की गई और क्या इसके पीछे सिर्फ एक कम उम्र बच्चे की शरारत थी या कोई और अंसर भी शामिल था। इस मामले में मज़ीद तहकीकात जारी हैं और सामने आने वाली मालूमात ही ये वाज़ेह करेंगी कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे असल हकीकत क्या थी। जी नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ राना तौसीफ और देखते रहिए GS डिजिटल TV।